السلام علیکم دوستو۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں مارچ کے وسط میں تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع کے بعد تبلیغی جماعت کے 4000 سے زیادہ کارکنان کرونا وائرس سے متاثر پائے گئے۔ ملک میں کسی ایک مقام سے کرونا وائرس پھیلنے کا یہ واحد سب سے بڑا واقعہ تھا۔ تبلیغی جماعت کا یہ واقعہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی مہم کا سبب بن گیا۔ کئی ٹی وی چینلز نے اسے ملک میں کرونا وائرس پھیلانے کی ایک دانستہ سازش قرار دیا تو کسی نے اس واقعے کو کرونا جہاد کا نام دیا۔ ملک میں کچھ حلقوں کی جانب سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ملک کے مسلم آبادی باقی آبادی کو کرونا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کرونا سے متعلق فیک نیوز یعنی غلط معلومات کی ایک لہر چل پڑی۔ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے جانے کا اثر یہ ہوا کہ کئی گاؤں، قصبوں اور شہروں میں مسلمان سبزی فروشوں اور دکانداروں سے سودا لینا بند کر دیا گیا۔ کئی رہائشی بستیوں میں مقامی لوگوں نے مسلمانوں کے آنے پر پابندی لگا دی۔ احمد آباد کے ایک اسپتال میں مسلم مریضوں کے لیے ایک الگ وارڈ بنا دیا گیا اور میرٹھ کے کینسر اسپتال نے مسلم مریضوں کا کورونا کے ٹیسٹ کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی کو مداخلت کرنی پڑی۔ گزشتہ اتوار انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ کرونا وائرس کسی پر حملہ کرتے وقت اس کی نسل، مذہب، رنگ، ذات، زبان اور اس کی سرحد نہیں دیکھتا۔ ان کے اس ٹویٹ کے ساتھ ہی پولیس نے بھی سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر فیک نیوز اور نفرت انگیز پیغامات اور ویڈیو پر نظر رکھنا شروع کر دی اور بعض جگہوں پر کارروائی بھی کی گئی۔ لیکن انڈیا میں اب مسلمانوں کے خلاف پھیلی نفرت یہاں سے نکل کر خلیجی ممالک میں بھی پہنچ گئی۔ عرب اور خلیجی ملکوں میں تقریباً 90 لاکھ انڈینز شہری کام کرتے ہیں۔ کل آبادی کا 27% سے زیادہ ہے۔ تقریباً 2 ہفتے قبل دبئی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز پریٹی گرے نے ایک ٹویٹ میں تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مشن کیا ہے؟ کیا یہ پورے انڈیا میں جراثیمی جہاد پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں؟ اگر یہ خود کو حکام کے حوالے نہیں کرتے تو ملک کو بچانے کے لیے انہیں انکاؤنٹر میں ہلاک کر دینا ہی واحد راستہ ہے۔ پریتی نے ایک دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ تبلیغی سنی دیوبندی دہشت گرد ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ بالی ووڈ سٹار عامر خان بھی تبلیغی سنی دیوبندی ہیں، اس کے باوجود ہندو ان کی فلمیں دیکھنے جائیں گے۔ ان کی اس ٹویٹ کا متحدہ عرب امارات میں نوٹس لیا گیا اور کسی نے اس کے جواب میں اسے دبئی پولیس کو ٹیگ کر دیا۔ پریٹی نے اس ٹویٹ کے بعد اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس وقت تک ان کے خلاف کارروائی کی بات ہونے لگی تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 ہفتے قبل سوربھ نامی ایک ٹویٹر یوزر کے اسکرین شاٹ متحدہ عرب امارات میں پھیلنے لگے۔ سوربھ کے ٹویٹر پروفائل جو اب بند ہو چکا ہے کے مطابق ایک پولیٹیکل کیمپین مینیجر ہیں اور پروفائل کے مطابق وہ دبئی میں مقیم ہے۔ دبئی کے متعدد صارفین نے سوشل میڈیا پر پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ سوربھ ہندو مسلم ایجنڈا چلا رہے ہیں اور اشتعال انگیز مواد کو فروغ دے رہے ہیں۔ پولیس سے شکایت میں کہا گیا کہ کورونا وائرس پھیلنے کا سبب مسلمانوں کو بتا کر بھڑاس نکالی جا رہی ہے۔ اسی دوران سوربھ نے ایک ٹویٹ کیا جس کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر شیئر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو کچھ بھی ہیں وہ ہم انڈینز کی وجہ سے ہیں، جس میں 80% ہندو شامل ہیں۔ ہم نے کوڑے کے ڈھیر سے دبئی جیسے شہر کو کھڑا کیا اور اس بات کی عزت یہاں کا شاہی خاندان بھی کرتا ہے۔ اس اسکرین شاٹ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے رد عمل میں ٹویٹ کیا۔ شارجہ کے حکمران شاہی خاندان کی شہزادی ہند القاسمی نے سوربھ کو متنبع کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ حکمران شاہی خاندان انڈیا سے بہت قریب ہے، لیکن آپ کا یہ برتاؤ قابل قبول نہیں۔ یہاں سبھی کو ان کے کام کا پیسہ ملتا ہے، کوئی مفت میں کام نہیں کرتا۔ آپ اس سرزمین سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور آپ اسی کی تضحیق کرتے ہیں۔ آپ کی تضحیق کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے شہزادی ہند القاسمی خبروں کی زینت بنی رہیں اور انہوں نے بعد میں انڈیا کے بابائے قوم مہاتما گاندھی کا حوالہ دیتے ہوئے سب کو پیار اور محبت سے متحدہ عرب امارات میں رہنے کی تلقین کی۔ انڈیا میں مسلمان مسلم مخالف خبروں کے نتیجے میں خلیجی ممالک نے سوشل میڈیا پر سرگرم حکمران بی جے پی اور ہندو عناصر کے پیغامات پر توجہ دینا شروع کر دی۔ انڈیا میں مسلسل مسلم مخالف خبروں کے نتیجے میں خلیجی ملکوں نے سوشل میڈیا پر سرگرم حکمران بی جے پی اور ہندو توہامی عناصر کے پیغامات پر توجہ دینا شروع کی۔ اس دوران بنگلور سے بی جے پی کے رکن پارلیمان تیجسوی سوریا کا عرب خواتین کے بارے میں 2015 کا ایک نسل پرستانہ اور جنسی طور پر ہتک آمیز ٹویٹ زیر بحث آ گیا۔ سوریا نے یہ ٹویٹ اگرچہ ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن تب تک عرب ممالک کے کئی اہم کارکنوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا۔ کویت کے سرکردہ اور معروف کارکن عبد الرحمان النصار نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ایک انڈین رکن پارلیمان عرب خواتین کی توہین کر رہا ہے، ہم عرب باشندے ان کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس دوران اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC میں انسانی حقوق کی کمیشن نے ایک ٹویٹ میں کہا OIC حکومت ہند پر زور دیتی ہے کہ وہ انڈیا میں بڑھتے ہوئے اسلام اور مسلم مخالف جذبات کو قابو کرنے اور حقوق انسانی کے بین الاقوامی ضابطوں کے تحت مظلوم مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات میں انڈیا کے سفیر نے ایک بیان دے کر ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ UAE میں انڈیا کے سفیر پون کپور نے لکھا کہ انڈیا اور UAE کسی بھی بنیاد پر تفریق نہ کرنے پر عمل کرتے ہیں۔ تفریق ہمارے اخلاقی ڈھانچے اور قانون کے نظام کے خلاف ہے۔ UAE میں موجود انڈینز ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔
मंगल को इंडिया के अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क में मुसलमानों की हालत का दिफा करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए इंडिया जन्नत की तरह है जहां इनके हुकूक महफूज हैं और भाईचारा इंडिया और इंडियन शहरियों के लिए पॉलिटिकल फैशन, सियासी फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। अरब और खलीजी ममालिक में लाखों इंडियन शहरी सिर्फ मुलाजमत ही नहीं कर रहे बल्कि वो इंडिया के गैर मुल्की ज़र मुबादला का इंतहाई अहम जरिया भी हैं। इन ममालिक से इंडियन शहरी हर साल तकरीबन $50 अरब इंडिया भेजते हैं। नरेंद्र मोदी की ज़ाती सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब आने वाले बरसों के दौरान इंडिया में तकरीबन $150 अरब की सरमायाकारी करने वाले हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत से उनकी कोशिशों को धचका पहुंचा है। शहजादी हिंद अल कासमी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं इंडिया को जानती हूँ, वो इंडिया जो गांधी का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने बहुत से मसाइब झेले हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से तबाह है, लेकिन नफरतों का यह सिलसिला लाजमी तौर पर बंद होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।